سخت دل۔ بے شک نجات کا دروازہ سب لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ بالآخر انجیل کے پیغام کو رد کر دیں گے۔ میں ذکریہ امیر ہوں، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ یہ عبرانیوں میں ایک بہت ہی زیادہ مشکل حصہ ہے۔ اس باب میں مصنف کا کیا مطلب ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سب سے بنیادی سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، کیا مصنف ایمانداروں سے بات کر رہا ہے یا غیر ایمانداروں سے؟ اب میرے خیال میں، اور میں نے جیسے جیسے اسے پڑھا اسے تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، اسے دوسری بار یہاں لائف اسینشیل اسٹڈی بائبل سے پڑھا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پورے حوالے سے ایمانداروں سے کافی حد تک مخاطب ہے، لیکن وہ پختہ ایماندار نہیں ہے۔ اور جب وہ اس حصے میں آتا ہے جہاں وہ غیر ایمانداروں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ایمانداروں کے لیے غیر ایمانداروں کو بیان کر رہا ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اور جب ہم اس حوالے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے مراد پختہ ایماندار نہیں ہے، اول تو کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ اب جب وہ کہتا ہے اس کے بارے میں، میرے خیال میں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یسوع ہوا، وہ دفنایا گیا، زندہ ہوا اور باپ کے پاس چلا گیا، اور بے شک ہمارا سردار کاہن ہے کیونکہ وہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، تو وہ کہتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ آپ کو اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ سست ہیں، تم اونچا سننے لگے ہو۔ در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نادان ہو، تم نادان ایماندار ہو، اور وہ آگے یہ کہتا ہے وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے۔ اور جیسا کہ اس نے اس حوالے کو جاری رکھا، وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو تقریباً ویسا ہی لگتا ہے جو پالوس نے کرنتھیوں کو لکھا تھا، تقریباً ایک جیسی زبان، اور کرنتھیوں کے لوگ یقیناً ایماندار تھے لیکن وہ بہت نادان ایماندار تھے۔ در حقیقت پالوس نے انہیں مسیح میں شیرخوار کہا ہے۔ عبرانی کا مصنف یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسے پڑھ رہے ہیں، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے خیال میں یہ بالکل واضح ہے یہاں باب 5 کے آخری حصے میں کہ وہ بہت نادان ایمانداروں سے بات کر رہا ہے، لیکن جیسا کہ وہ عبرانیوں کے باب 6 میں منتقل ہوتا ہے، اور یاد رکھیں باب کے عنوان اصل کتاب میں نہیں ہیں، یا وہ نمبر ہیں جو ہمیں آیات دیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس لیے وہ نئے ایمانداروں سے بات کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب غور کریں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ان نئے ایمانداروں کو غیر ایمانداروں کو بیان کرنے لگتا ہے، کم از کم مجھے ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہ کہنے کے بعد کہتا ہے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ یہ ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے اسے یہودی تھیالوجی کہا ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جب پہلے آیا تو وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، اور تبلیغ کرنے کے لیے کون آیا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے آنے کا راستہ تیار کرنے میں عبوری تھا، اور اس طرح اس نے توبہ کے بپتسمے کی منادی کی جو بہت مشکل تھا، حالانکہ یہ درمیانی تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پرسیکا اور اکولا کو اپلوس کو ایک طرف لے جانا پڑا اور اسے سکھانا پڑا، کیونکہ وہ صرف یوحنا کے بپتسمے کو سمجھتا تھا، اور اس طرح انہوں نے اسے یسوع کے آنے کی معموری سمجھانا شروع کی کہ وہ کیوں آیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس الجھن، اس الہیات کا حوالہ ہے، یہودی الہیات جیسے کہ یہ تھا، عبوری الہیات جس پر غیر ایماندار قائم تھے۔ تو وہ کہتا ہے اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے، اور خلاصہ یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی تعلیم دے رہا تھا، ہمیں واپس نہیں جانا، ہم یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس نے صرف یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کیا، سردار کاہن خدا پر ایمان لانے کی۔ ٹھیک ہے، وہ خدا پر ایمان کی تکرار کرتے تھے۔ جب بات اس پر آئی کہ یسوع کون ہے تو انہوں نے اسے مجسم خدا کے طور پر رد کیا، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے، اور یہ ان کی الہیات کا ایک بہت عام حصہ تھا۔ ہاتھ رکھنا یہ ایک بار پھر یہودی الہیات ہے، مردوں کا جی اٹھنا اور ابدی عدالت، اور بنیادی طور پر اگر آپ دلیل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف
قیامت کا ذکر کرنا تھا اور آپ فریسیوں اور صدوقیوں کے درمیان بحث کروا سکتے تھے، اور پولس نے کئی مواقعوں پر بالکل یہی کیا۔ اس نے ایک دلیل پیدا کی جب اس نے مردوں کے جی اٹھنے کا حوالہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ صدوقی کسی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ یہودی الہیات کے آزاد خیال سے تھے۔ فریسی قیامت پر یقین رکھتے تھے اور یوں وہ اس پر ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے۔ تو اس نے بنیادی طور پر یہ کہا، ان ابتدائیہ چیزوں کی جانب واپس جاتے ہیں جنہیں آپ کرنے کی آزمائش میں رہتے ہیں، شاید یہودی رہنماؤں کی غلط تعلیمات سے۔ تو اس نے کہا، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم اسی لمحے ابتدائی تعلیمات کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے اور پختگی کی جانب تعلیمات پر جائیں گے۔ اب اس نے آگے یہ کہا، تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ اور یہاں وہ میرے خیال سے ان نئے ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، وہ غیر ایماندار جنہوں نے یسوع مسیح کو بالکل قبول نہیں کیا، اور وہ انہیں اس طرح سے بتاتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، غیر ایماندار روح القدس کو کیسے چکھ سکتے ہیں اور اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اعمال کی کتاب میں واپس جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ استعاراتی الفاظ ہیں، چکھنا، شریک ہونا۔ پینتیکوست کے دن کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پہلے دیکھتے ہیں کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ انہوں نے اس کا تجربہ کیا، وہ یروشلم کے تمام لوگ جو اس مخصوص علاقے میں تھے، مذہبی رہنما اس کا حصہ تھے، جو لوگ یسوع مسیح کو رد کر رہے تھے وہ اس کا ایک حصہ تھے، وہ لوگ جو مسیحوں پر غصہ تھے، یا کم از کم مسیح اور شاگرد اور رسول وہ اس کا ایک حصہ تھے۔ اس کا حصہ بننا ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اب استعارہ کے بارے میں سوچیں، اسے چکھو، روح القدس میں اس کا اشتراک کریں، کیونکہ زور کی آندھی کا سناٹا کیا تھا؟ وہ روح القدس تھا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں۔ یہ کیا ہی زبردست بات تھی! انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے اسے تجربہ کیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ انہوں نے اسے سنا، انہوں نے یہ مظہر دیکھا، اور پھر انہوں نے پطرس کا پیغام سنا جس کا موضوع آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ تھا، کیونکہ یہاں وہ کہتا ہے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، جو انہوں نے پینتیکوست کے دن دیکھا، وہ آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ تھا۔ اور پطرس کا پیغام یہی بیان کرتا ہے، میرے عزیزو، دیکھیں، اے اسرائیلیوں، وہ کس سے مخاطب تھا؟ یروشلم میں موجود اس کے تمام یہودی ساتھی، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے ان کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ پینتیکوست کے موقع پر جو کچھ ہوا اس کا نہ صرف انہوں نے مزہ چکھا اور سنا اور اس کا حصہ بنے، یسوع مسیح یروشلم کی گلیوں میں سے گزرے، ایک نابینا آدمی کو شفا بخشی، ایک کمزور آدمی کو شفا دی جو 38 سال سے بیمار تھا، اور بہت سے دوسرے معجزات اور نشانات اس نے وہیں یروشلم میں کیے تھے۔ اور یہ یروشلم میں تھا جہاں یسوع مسیح نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہیکل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے دوبارہ آنے پر کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے یہ باتیں سنی۔ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اور یہاں وہ ان نئے ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، وہ در حقیقت ان اشخاص کو بیان کر رہا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ پڑھ رہا ہے جو وہ لکھ رہا ہے، تو وہ تم کا اس میں ضمیر استعمال کر رہا ہے، اور یہ بھی ممکن بنانے کے لیے کہ انہیں یہ پیغام مل جائے۔ اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پطرس کا یسوع کے متعلق پیغام، اور ہم اعمال 2 باب اس کی 41 آیت میں پڑھتے ہیں، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ لیکن خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کی بڑی تعداد کے ساتھ کیا ہوا؟ اب بہت سے پادری یسوع کے شاگرد بن گئے، بہت سے رہنما یسوع کے شاگرد بن گئے، لیکن ایک گروہ تھا جیسا کہ عدالتیں جو تمام اسرائیل کے 70 رہنما تھے، یسوع مسیح کو مسترد کر دیا۔ در حقیقت جب استفانوس ان کے سامنے کھڑا تھا، ایک شخص جس نے حقیقت میں خود معجزے کیے تھے اور اس کا جائزہ لیا، انہوں نے اسے سنگسار کیا،
جو یسوع مسیح کے پیغام کو رد کرنے کی انتہا ہے، اور یہ واقعی یقیناً ایسا ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ عبرانیوں کے مصنف نے خط کے 2 باب میں کیسے آغاز کیا۔ اس نے کہا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بیٹھ سکتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ چکھے اور شریک ہوئے بغیر کیا۔ وہ وہاں تھا، ان کے تجربہ میں انہوں نے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایہ ثبوت کو پہنچا۔ رسول پطرس اور یوحنا در حقیقت ہیکل میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کو شفا دی، یاد ہے؟ انہیں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ گہری پریشانی میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے سبت کے دن ایک آدمی کو شفا دی، جن کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں یہ پایہ ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ یہ سب کچھ پینتیکوست کے دن اور اس کے بعد ہوا۔ انہوں نے اسے چکھا، انہوں نے محسوس کیا، انہیں احساس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے۔ اور اسی طرح اصول یہ ہے، بے شک نجات کا دروازہ سب لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ بالآخر انجیل کے پیغام کو رد کر دیں گے، لیکن کچھ اچھی خبر یہ ہے، وہاں ایک شخص تھا جو استفنس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی موت کی منظوری دی۔ اس کا نام ساؤل تھا، جو کہ پالوس رسول بنا۔ وہ پالوس رسول جو غیر ایمانداروں کا رسول تھا، اور ویسے آج رات ہم اس ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کیونکہ اس نے انجیل کی خوشخبری غیر ایمانداروں تک پہنچائی، اور ہم میں سے اکثر غیر قوم ہیں، اور پالوس نے کبھی اس پر قابو نہیں پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل کھل گیا اور خدا نے خود کو ظاہر کیا، اور میں اس کی ایک وجہ سوچتا ہوں۔ اور پالوس خود کہتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا کہ خدا نے اس پر رحم کیا، حالانکہ وہ سخت دلوں میں سے ایک تھا۔ اس کا دل کھلا اور نرم ہو گیا۔ تو یہاں غور و خوض کا سوال یہ ہے میرے عزیزو، اگرچہ عبرانیوں کے اس حصے نے بنیادی طور پر بے ایمان یہودیوں کو مخاطب کیا، بنیادی طور پر دوسرے حصے میں اگرچہ میں اس میں ایک قسم کی تبدیلی کروں گا اور کہوں گا کہ دوسرا حصہ بے ایمان یہودیوں کو نئے ایماندار یہودیوں سے بیان کرتا ہے۔ انجیل کے بارے میں ان کا مسلسل منفی رد عمل آج یہودیوں اور غیر قوموں دونوں پر کس طرح لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی رہنماؤں پر۔ اور جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے خود ایک بہت ہی افسوسناک کہانی کے بارے میں سوچا، اس لحاظ سے کہ مجھے ایک عورت یاد ہے جو ایک گرجا گھر میں کام کرتی تھی، اور اس کا شوہر مسیحیوں کے مخالف تھا، اور وہ اسے مسیحی ریڈیو سننے نہیں دیتا تھا، وہ اسے گرجا گھر نہیں جانے دیتا تھا، وہ بالکل منفی تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں کئی سالوں بعد اس سے ملا اور میں نے اسے کہا، ہیلن، تمہارے شوہر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ مسیحیت اور مسیحیوں کے بہت زیادہ خلاف تھا اس دن تک جب تک وہ مر نہ گیا۔ اس نے اپنا دل سخت کر لیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ یسوع نے کہا، آؤ، میں تمہیں رد نہیں کروں گا۔ اگر لوگ نجات دہندہ کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔